السلام علیکم لسنرز، آئیے ڈاکٹر عبدالرب بھٹی کے اس سنسنی خیز ناول خارزار کی 26ویں قسط سنتے ہیں۔ میں اور شینا اپنی جگہ پر جم کر کھڑے رہے، ہمارے چہروں پر خوف اور سراسیمگی کے آثار جیسے ثبت ہو کر رہ گئے تھے۔ بالخصوص میری حالت زیادہ پتلی ہو رہی تھی۔ ایسے میں اچانک اعجاز اپنے حلق سے قرقھٹ سے مشابہ آواز خارج کرتے ہوئے میری طرف بڑھا۔ اس کے مکروہ چہرے پر جارحانہ چمک محسوس کر کے میں اندر سے لرز اٹھی تھی۔ اس نے ہمارے قریب آتے ہی سب سے پہلے شینا کا بازو دبوچا اور اسے ایک جھٹکے سے گھسیٹ کر چرپائی پر دھکیل دیا۔ پھر اس خبیث نے میرے ساتھ بھی یہی جارحانہ سلوک کیا اور مجھے بھی دبوچ کر ساتھ کی دوسری چرپائی پر دھکیل دیا۔ خوف کے باعث میرے منہ سے بے اختیار گھٹی گھٹی سی چیخ خارج ہو گئی۔ ادھر شینا نے چارپائی سے اٹھنے کی کوشش کی تو دوسرے شیطان دودہ خان نے اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کر شینا کو اپنے آہنی بازوؤں کے شکنجے میں جکڑ لیا اور نیم غنودہ سی کھرکھراہٹ آمیز آواز میں اس سے بولا، چھوکری، تمہاری اب یہی سزا ہے کہ آج تم دونوں حسین پریاں ہماری رات کو رنگین کریں۔ اسی لمحے شینا نے خود کو سردار دودہ خان کے شکنجے سے چھڑانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ وہ بیچاری میری طرح نرم و نازک لڑکی کمزور چڑیا کی طرح لہیم شہیم اور قداور سردار دودہ خان کے سامنے بے بس تھی۔ ادھر گینڈے جیسی جسامت کے حامل اعجاز نے مجھے دبوچ رکھا تھا۔ ان دونوں خبیث شیطانوں نے شکرے کی طرح اپنا اپنا شکار دبوچ لیا تھا۔ اعجاز اور دودہ خان کے بھیانک وجود ہم سے نزدیک تر ہوتے جا رہے تھے۔ کمرے میں ایک شیطانی کھیل کا آغاز ہو چکا تھا۔ میں اور شینا درندوں کے ہتھے چڑھ چکی تھیں۔ مان مجھے شینا کی آواز سنائی دی۔ وہ سردار دودہ خان سے ملتجیانہ لہجے میں فریاد کناں تھی، تجھے اللہ سائیں کا واسطہ میرے ساتھ یہ ظلم نہ کر، میری عزت برباد مت کر۔ میں تیری دھیوں جیسی ہوں۔ اڑی بس کر، ایک طوائف کی بیٹی اور عزت دار۔ جواباً سردار دودہ خان کی نشے میں ڈوبی ہوئی استہزائی آواز ابھری اور اس کے ساتھ ہی شینا حلق کے بل چیخنے لگی۔ ادھر میں بھی دوسرے بھیڑیا نما انسان کے شکنجے میں پھنسی اس سے فریاد کر رہی تھی۔ اچانک دروازے کو زور زور سے پیٹا جانے لگا۔ ہم پر حاوی ہوتے ہوئے یہ دونوں شیطان بری طرح ٹھٹک گئے۔ پھر سردار دودہ خان نے گونجدار غصیلی آواز میں پوچھا، کون ہے بابا؟ سچ سائیں، دروازہ کھولو، باہر پولیس آئی ہے۔ باہر سے کسی نے جیسے دھماکہ کیا۔ اعجاز اور دودہ خان اسپرنگ کی طرح اچھلے اور دروازے کی طرف دوڑے۔ دودہ خان بوکھلا کر ایک دم دروازے کی طرف بڑھا۔ میرے اندر مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ اعجاز نے تیزی کے ساتھ بڑھ کر دروازہ کھولا تو ایک لہیم شہیم مسلح بدماش نے بدآوازی کے عالم میں انہیں بتایا کہ باہر پولیس کی بھاری نفری موجود ہے۔ اس اطلاع پر ان دونوں شیطانوں کے چہروں پر غصے اور پریشانی کے آثار پھیل گئے۔ پھر سردار دودہ خان نے اپنے اس حواری سے تحقیرانہ انداز میں قدرے عجلت کے ساتھ کہا، تم ایسا کرو، ان دونوں چھوکریوں کو حویلی کے پچھڑے دروازے سے نکال کر ملنگ بابا کی لانڈھی والے قبرستان کی طرف لے جاؤ۔ جاؤ بابا، تکڑا۔ اس بدماش نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس کے ساتھ ہی اس نے آواز دے کر چند دوسرے حواریوں کو بلا لیا جنہوں نے مجھے اور شینا کو دبوچ لیا۔ اگر ان چھوکریوں نے ذرا بھی گلا پھاڑنے کی کوشش کی تو ان کی آوازیں ہمیشہ کے لیے بند کر کے ادھر قبرستان میں ہی گاڑ دینا۔ اعجاز نے کرخت لہجے میں ہم دونوں کی طرف خونی نظروں سے گھورتے ہوئے اپنے بدماش حواریوں سے کہا، اور پھر وہ آنن فانن ہمیں دبوچ کر بے دردی کے ساتھ کندھوں پر ڈال کر حویلی کے عقبی گوشے کی طرف بڑھ گئے۔ اس وقت ان لوگوں پر پریشانی اور بوکھلاہٹ کی وجہ سے جنون طاری تھا اور یہ لوگ اپنی دھمکی پر عمل کرنے سے ذرا بھی نہیں چوکتے۔ اگر میں یا شینا ان کے خلاف ذرا بھی کوئی مزاحمت کرنے کی کوشش کرتے تو یہ لوگ تعداد میں 4 تھے۔ مختلف تاریک گوشوں سے گزرتے ہوئے
یہ لوگ ایک کھلے صحن میں آ کر ذرا رکے۔ یہاں آ کر ایک درمیانی سائز کا چوبیت دروازہ نظر آیا۔ ہاکو، جلدی سے دروازہ کھول کر باہر دیکھ، پولیس نے یہاں تو گھیرا نہیں ڈال رکھا ہے، ایک لمبے تڑنگے بدماش نے اپنے ساتھی سے کہا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور بآہستگی دروازہ کھولا تو رات کے سناٹے میں وہ دروازہ کرآمیز چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ وہ شخص بلی کسی ہوشیاری کے ساتھ باہر نکل گیا، پھر جلد ہی لوٹ آیا۔ نہیں، یہاں تک ابھی پولیس نہیں پہنچی ہے، ہاکو نامی اس شخص نے بتایا۔ پھر یہ سب باہر اندھیرے میں نکل آئے۔ چہار سو رات کا تاریک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آسمان پر آخری راتوں کے چاند کا چہرہ بھی اس وقت ملگجا سا ہو رہا تھا۔ ان لوگوں نے اب ہمیں کاندھوں سے اتار کر کھڑا کر دیا تھا، البتہ سختی سے ہمارے بازو دبوچ رکھے تھے اور گاہے بگاہے ہمیں اس طرح خاموش رہنے کا حکم دیتے رہے۔ سامنے چاند کی مدھم روشنی میں مختصر سا میدان تھا۔ یہ لوگ مجھے اور شینا کو اندھا دھند دوڑاتے ہوئے میدان پار کر کے ان جھاڑیوں میں گھس گئے۔ میرا دم پھولنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے امید کی جو مسرت آگی جوت میرے دل میں جاگی تھی، اب ایک دوبارہ ہراس میں بدل گئی۔ ایک بار تو میری جی میں آئی کہ حلق کے بل زور سے چلا کر پولیس کو ادھر متوجہ کرنے کی کوشش کروں، مگر میں ان ہٹے کٹے اسلحہ بدست بدماشوں کی موجودگی میں یہ جرأت نہ کر سکی۔ ان پر اس وقت خون سوار تھا اور یہ بلا تحمل مجھے قتل کرنے میں ہچکچاہٹ سے کام نہ لیتے۔ باہر دور یہ لوگ مجھے اور شینا کو اندھا دھند دوڑاتے جھاڑیوں میں آ گھسے اور پھر گرتے پڑتے دیوانہ وار گھوپ اندھیرے میں آگے ہی آگے بڑھتے چلے گئے۔ میرا سانس بری طرح پھول رہا تھا، کئی مرتبہ تو میں ٹھوکر کھا کر گری بھی تھی، لیکن ان بدماشوں میں سے کوئی ایک بدماش مجھے بڑی بے دردی کے ساتھ بازو سے کھینچ کر دوبارہ دوڑنے پر مجبور کر دیتا۔ شینا کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ باہر دور جب ہم سب لوگ گرتے پڑتے اور ہانپتے ہوئے کافی دور نکل آئے تو ایک جگہ پہنچ کر یہ لوگ رک گئے۔ میری اور شینا کی سانسیں بری طرح پھولی ہوئی تھیں۔ سینہ دھوکنی کی طرح پھول اور پچک رہا تھا۔ ان لوگوں کے اچانک یہاں رک جانے کے انداز سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ لوگ کسی کے منتظر ہیں۔ 400 گھور اندھیرے کا راج تھا۔ ہم تنبا خود اور ہراساں کھڑے تھے۔ یہ لوگ واقعی کسی کے منتظر تھے۔ اچانک ہماری دائیں جانب تقریباً 50-60 قدم کے فاصلے پر روشنی ابھری، ساتھ ہی ساکت اور سناٹے دار فضا میں ہلکی سی گونج بھی محسوس ہونے لگی۔ میرا دل یک بار کی ٹھٹکا۔ میں یہی سمجھی کہ یہ پولیس کی گاڑی ہے، کیونکہ اس روشنی اور فضا میں ابھرنے والی گونج کسی گاڑی کے انجن کی ہلکی گڑگڑاہٹی لگ رہی تھی۔ چاروں مسلح بدماش اب قدرے چوکنا انداز میں اس روشنی کی طرف دھکے جا رہے تھے۔ میرا دل اب جیسے کن پٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ روشنی کسی گاڑی ہی کی تھی جو اب ہمارے بالکل قریب آ کر رک چکی تھی۔ یہ ایک بغیر خود کی جیپ تھی جو پرانے ماڈل کی لینڈ کروزر جیپ کے اسٹائل میں قدرے لمبی اور کشادہ تھی۔ اس کا آہنی فریم سلامت تھا جس پر بوقت ضرورت کینوس ہوڈ چڑھایا جا سکتا تھا۔ اس جیپ کو دیکھ کر ایک بار پھر میری امیدوں پر اوس پڑ گئی تھی۔ یہ انہی کے ساتھیوں کی جیپ تھی، کیونکہ اس میں جو 2 افراد سوار تھے وہ انہی کے ساتھی تھے۔ ان میں وہ 3 فٹی شیطان استاد ٹکڑی بھی موجود تھا۔ اس نے غراتی ہوئی آواز کے ساتھ اپنے ساتھیوں سے کہا، آ جاؤ جلدی، وقت بہت کم ہے۔ ان چاروں بدماشوں نے مجھے اور شینا کو بڑی بدتہذیبی کے ساتھ اٹھا کر جیپ کے پچھلے حصے میں پھینکا اور پھر خود بھی تیزی کے ساتھ اس میں سوار ہو گئے۔ اگلے ہی لمحے جیپ ہچکولے کھاتی تاریکی میں آگے ہی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے اور شینا کو 2 لمبی سیٹوں کے درمیان خلا میں ٹھوس کر جیپ کے فرش پر بٹھا دیا گیا تھا، جبکہ ان سیٹوں پر وہ چاروں بدماش برائے جمان تھے۔ جیپ رات کے پرہول سناٹے میں ناہموار راستوں پر اب درمیانی رفتار سے دوڑی چلی جا رہی تھی۔ البتہ ہچکولوں میں کمی
واقع نہیں ہوئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ جیپ ہنوز کچے کے علاقے میں محفوظ سفر تھی۔ 2 سیٹوں کی درمیانی خلا میں جیپ کے فرش پر بیٹھے ہونے کی وجہ سے ہم ارد گرد کا منظر دیکھنے سے قاصر تھے۔ مجھے صرف جھاڑیوں کی سرسراہٹیں محسوس ہو رہی تھیں۔ جیپ کیکر کے گنجان جنگل میں سے گزر رہی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق اب تک ہم خاصا سفر طے کر چکے تھے۔ دفعتاً ایک جگہ جیپ جھٹکے سے رک گئی۔ انجن بند کر دیا گیا تھا، البتہ اس کی بتیاں روشن تھیں۔ اترو نیچے، اگلی نشست پر برائے جمان استاد ٹکڑی نے کھردرے لہجے میں اپنے ساتھیوں سے کہا اور خود بھی گیند کی طرح اچھل کر جیپ سے اتر گیا۔ مختصر الوجود اور معذور ہونے کے باوجود اس کی جسمانی پھرتی قابل دید تھی۔ ہمارے چار اطراف کچی پکی اور شکستہ سی قبریں پھیلی ہوئی تھیں۔ آس پاس آسری اور لئی کے ٹنڈ منطرق تمباکو دھیولوں کے مانند بکھرے ہوئے تھے۔ میرا دل لرز کر رہ گیا اس ماحول کو دیکھ کر۔ مان، استاد ٹکڑی کی دوبارہ کھرکھراتی ہوئی آواز ابھری، جیپ کی لائٹیں متھم رکھو اور ہاکو تم ادھر ہی جیپ کے پاس رکو، باقی سب میرے ساتھ آؤ۔ اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ باقی وہ چاروں بدماش مجھے اور شینا کو لیے آگے بڑھنے لگے۔ یہ ایک پگڈنڈی تھی جو قبروں کے درمیان سے سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی آگے دھند آلود ملگجی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ استاد ٹکڑی سب سے آگے تھا۔ اس کے ہاتھ میں اب ایک چھوٹی سی ٹارچ جل رہی تھی۔ ہاکو نامی وہ شخص جیپ کے پاس ہی موجود رہا تھا۔ جیپ کی اب ایک آنکھ روشن تھی۔ مجھے اور شینا کو ان چاروں بدماشوں نے اپنے آگے چلنے پر مجبور کیا تھا۔ چلتے ہوئے میرے قدم ٹگمگا سے رہے تھے۔ ہمارے قدموں کی رفتار ذرا بھی دھیمی پڑتی تو ہمیں عقب سے پشت پر بے دردی کے ساتھ دھکے مار کر آگے دھکیل دیا جاتا۔ ذرا ہی دیر میں سامنے ایک اوتارے کی مختصر سی شکستہ عمارت کا ہیبلا دکھائی دیا۔ اندر مدھم روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اوتارے کی چوکھٹ منہدم تھی، دروازہ غائب تھا۔ اندر کچھ لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم سب اندر داخل ہوئے۔ یہاں کا ماحول دیکھ کر میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی۔ فرش کچا تھا، جس کے وسط میں ایک انگیٹھی روشن تھی اور اس کے گرد 4-5 موالی قسم کے افراد بیٹھے سلفیوں کے گہرے گہرے کش لگا رہے تھے۔ کمرے میں چرس کی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ ہم پر نگاہ پڑتے ہی وہ بری طرح ٹھٹک کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر ان میں سے ایک چمرخ سا موالی استاد ٹکڑی کو دیکھ کر بڑک مارنے کے سے انداز میں بولا، لگے دم مٹے غم، چرسی کبھی نہ مرسی۔ آ استاد، بڑے دنوں بعد دیدار کرایا ہے اپنی۔ پھر اچانک اس کی نظر مجھ پر اور شینا پر پڑی تو جیسے اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں حیوانیت کی چمک نمودار ہوئی اور وہ دوبارہ اسی بھڑکدار لہجے میں استاد ٹکڑی سے بولا، پا سائیں پا، لگتا ہے کہ آج جشن پانی کا ارادہ ہے ادھر اپنے استاد ٹکڑی کا۔ اوئے میرو، بکواس بند کر اپنی اور چپ کا بیٹھا رہے ادھر۔ استاد ٹکڑی نے غصیلے لہجے میں میرو نامی اس موالی کو ڈانٹ کر کہا، مگر وہ خبیثانہ انداز میں ہماری طرف دیکھ کر اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتا رہا اور پھر استاد ٹکڑی سے دوبارہ مخاطب ہو کر مکارانہ عاجزی سے بولا، حاضر بابا حاضر، بھلے بھلے پہلے تم پھر ہم۔ اڑے تو اپنی بکواس بند کرے گا یا دوں ایک جھاپڑ؟ استاد ٹکڑی نے کہا۔ اس کے ایک بدماش ساتھی نے قدرے بیزاری سے استاد ٹکڑی کو مخاطب کر کے کہا، استاد ٹکڑی چھوڑو اس کو، اس نشئی کے منہ کیوں لگتے ہو؟ چلو اپنا کام کرتے ہیں۔ اس کی بات پر استاد ٹکڑی گھورتا ہوا ایک دوسری اندھیری چوکھٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ہم بھی آگے بڑھے اور چوکھٹ پار کر کے ہم اب ایک نسبتاً چھوٹے کمرے میں آ گئے تھے۔ یہاں کا ماحول اور بھی مصیبت ناک اور ڈراؤنا تھا۔ یہاں دائیں بائیں 2 قبریں بنی ہوئی تھیں۔ ان دونوں نیم پختہ قبروں کی اینٹیں جگہ جگہ سے اکھڑی ہوئی تھیں۔ ماحول میں ایک سردی کی کاٹ بڑھنے لگی تھی۔ میری تو ریڑھ کی ہڈی میں مارے خوف و دہشت کے سرسراہٹ ہونے لگی۔ ہمیں زمین پر بیٹھنے کو کہا گیا۔ میں شینا کے ساتھ خوفزدہ بچے کے مانند چمٹی ہوئی اس کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ میری سراسیمہ نگاہیں دائیں بائیں بنی ہوئی قبروں پر
جمی ہوئی تھیں۔ اس خوفناک ماحول میں میرا دم نکلا جا رہا تھا۔ بڑی سردی ہو رہی ہے استاد، ایک جواری نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے استاد ٹکڑی سے کہا۔ استاد ٹکڑی نے ان میں سے ایک کو تہکمانہ انداز میں مخاطب کر کے کہا، اڑے بخشل، جا ذرا ان موالیوں سے انگیٹھی کا بندوبست کرنے کا کہہ جا کر۔ بخشل نامی وہ جواری واپس مڑ گیا۔ یہ لوگ سب ہمارے سروں پر چوکنے انداز میں کھڑے تھے۔ پھر استاد ٹکڑی نے اپنے حواریوں سے مخاطب ہو کر کہا، اڑے لالو، تو اور خانو واپس چلے جاؤ اور جیپ بھی لے جاؤ اور حویلی جا کر وہاں کی خیریت معلوم کر کے مجھے آ کر بتاؤ۔ ٹھیک ہے استاد، ان دونوں حواریوں نے مستعدی سے مؤدبانہ انداز میں استاد ٹکڑی کی طرف دیکھ کر بیک وقت کہا۔ اور سنو، استاد ٹکڑی بولا، اپنی بڑے بھوتار کو ہمارے یہاں ملنگ بابا کی لانڈھی میں خیریت کے ساتھ پہنچ جانے کی بھی اطلاع کرنا، اس کے ساتھ ساتھ بہتار سے آئندہ کے حکم کے بارے میں بھی پوچھ لینا۔ جاؤ، تکڑا۔ لالو اور خانو اپنے سر اسوات میں ہلاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اس دوران میں بخشل ایک سلگتی ہوئی انگیٹھی اٹھا لایا جو اس نے کمرے کے وسط میں زمین پر رکھ دی۔ اب استاد ٹکڑی اور بخشل سمیت ان کا ایک اور حواری ہمارے ساتھ موجود تھا۔ انگیٹھی کے اندر کوئلے چٹکنے کی آواز بڑی ڈراؤنی محسوس ہو رہی تھی، اور اس نیم شکستہ کمرے میں ہم سب سلگتی ہوئی انگیٹھی کے گرد دائرے کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس ہیبت ناک ماحول میں شینا کا ساتھ مجھے کافی حوصلہ دیے ہوئے تھا، ورنہ تو میں کب کی دہشت کے مارے ڈھہ چکی ہوتی۔ ساتھ والی کوٹری سے ابھی تک ان موالی چرسیوں کے بدمست کہوں اور آپس میں زور زور سے فحش باتیں کرنے کی بے ہنگم آوازیں آ رہی تھیں۔ سیلن زدہ اور اکھڑے ہوئے پلاسٹر سے جھانکتی برہنہ اینٹوں کی دیواروں پر ہمارے تنباکو سائل لرزاں تھے۔ ایک وحشت سی آسیب کی طرح دل پر چمٹی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دفعتاً بخشل نے مہرے سکوت توڑی اور استاد ٹکڑی سے مخاطب ہو کر بولا، استاد، نیند اور تھکن سی محسوس ہو رہی ہے، کیا خیال ہے ان موالیوں سے ذرا وزن پاڑی نہ لے لیں؟ ہاؤ یار، کہتا تو صحیح پڑا ہے، استاد ٹکڑی نے کھرکھراتی ہوئی آواز میں اس کی بات کی تائید کی۔ جا ذرا پکڑ لے ایک چرس بھری سلفی۔ استاد ٹکڑی کے کہنے پر بخشل اپنی جگہ سے اٹھنے لگا تو اس کا ساتھی بدمعاش بولا، اڑے یار بخشو، ذرا ایک آدھ بھنگ کا پیالہ بھی لے آنا۔ اڑے تیرا دماغ خراب ہوا ہے؟ استاد ٹکڑی نے اسے انگارہ آنکھوں سے گھور کر چھڑکا، بھنگ پیو گے تو سب ادھر ہی لمبے پڑے رہ جائیں گے، جا تو صرف چرس لے کر آ جا۔ بخشل مسکراتا ہوا چلا گیا اور ذرا دیر بعد لوٹا تو دونوں مٹھیوں میں اس نے ایک سلگتی ہوئی سلفی دبا رکھی تھی جس کے وہ گہرے گہرے کش لیتا اور ریل کے انجن کی طرح اپنے منہ سے گاڑا گاڑا کثیف دھواں اگلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ پھر سلفی کو استاد ٹکڑی کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ چہک کر بولا، یہ لو استاد، مردے کی ٹانگ کی کھوکھلی ہڈی میں چرس بھر رکھی ہے، لگاؤ دم، بڑا مزہ آئے گا۔ اس کی بات سن کر میرا جی الٹنے لگا، مگر یہ تینوں باری باری ایک دوسرے سے سلفی لے کر لمبے لمبے کش لینے لگے۔ پوری کوٹری میں چرس کا ناگوار دھواں سا بھرنے لگا۔ مجھے ایک بار پھر شدید کھانسی کا دورہ پڑ گیا اور میں کھانستے کھانستے اپنی جگہ سے اٹھ کر ذرا فاصلے پر جا بیٹھی۔ شینا کی بھی مجھ سے مختلف حالت نہ تھی اور وہ بھی کھانستے ہوئے میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ استاد ٹکڑی اور اس کے دونوں ساتھی حواری ہماری طرف لال لال آنکھوں سے گھور کر اوباشانہ انداز میں ہنس رہے تھے۔ مجھے اب ان خبیثوں سے خوف سا محسوس ہونے لگا تھا، اور یہ خوف ایک فطری امر تھا۔ رات کے اس پرہول سناٹے میں دو جوان اور خوبصورت لڑکیوں کا ان چرسی موالی بدماشوں کے درمیان ہونا خطرے سے کم تو نہ تھا۔ ان مردودوں پر کسی بھی وقت شیطانیت غالب آ سکتی تھی۔ قبرستان کے اس ویران اور پرہیبت ماحول میں اور شینا ان کے لیے کسی بھی وقت نرم چارہ ثابت ہو سکتے تھے۔ میری طرح اس پریشانی میں شینا بھی مبتلا تھی، جس کا اندازہ اس کے چہرے سے ہو رہا تھا۔ کوٹری میں چرس کا کثیف دھواں بھرتا جا رہا تھا، جس سے ماحول میں گھٹن اور پراگ گندگی کا احساس بھی بڑھتا جا رہا تھا۔
ہمارا تو وہاں بیٹھنا دوبر ہونے لگا تھا۔ شینا نے ایسے میں بمشکل اپنی ناک پر ہاتھ دھرتے ہوئے کہا، یہ چرس پینا بند کرو، ہمیں سانس لینا دوبر ہو رہا ہے، یا پھر ہمیں ذرا دیر کو باہر بیٹھنے کی اجازت دو۔ شینا کی درخواست پر وہ تینوں ہماری طرف سرخ سرخ آنکھوں سے گھورنے لگے۔ زیادہ چالاک بننے کی کوشش مت کر چھوکری، نہیں تو، استاد ٹکڑی نے آنکھیں نکالتے ہوئے شینا سے درست لہجے میں کہا، اور اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ شیطان غصے میں بھڑک ہی نہ اٹھیں، اسی لیے اس نے خاموشی اختیار کرنے میں ہی عافیت جانی۔ ایک ایک لمحہ اس سیلن سطح کوٹھی میں بھاری سل کی طرح ہمارے سینوں پر سرک رہا تھا۔ رات اپنے آخری پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ میں اور شینا چرس کے ناگوار دھوئیں سے بچنے کے لیے اپنی ناک پر ایک ہاتھ کی ہتھیلی جمائے ہوئے تھے، اور ہماری وحشت انگیز نگاہیں انگیٹھی کے قریب بیٹھے چرس پیتے ہوئے ان تینوں مردودوں پر جمی ہوئی تھیں۔ اب تو صرف ہمیں کسی معجزے یا غیبی امداد کا انتظار تھا، مگر سرے دست اس کے دور دور تک کوئی آسان نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہم دونوں بظاہر خاموش بیٹھے تھے، مگر ہمارے اندر ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ میں اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ جس طرح اللہ نے ہمیں حویلی میں سردار دودہ خان اور اعجاز جیسے شیطانوں کے ہوسناک پنجوں سے نجات دلائی تھی، وہ یہاں بھی ہماری دستگیری فرمائے گا۔ آئندہ کے پر اندیش حالات بڑے غیر یقینی تھے۔ ہم ہنوز اپنے رذیل اور بدترین دشمنوں کے نرغے میں ہی تھے۔ دفعتاً باہر کسی کھٹر پٹر کا احساس ہوا۔ میں اور شینا ذرا ٹھٹ گئے۔ ادھر استاد ٹکڑی اور اس کے دونوں بدماش ساتھی بھی پوری طرح چونک کر اپنی بندوقیں سنبھالے اور کھڑے ہوئے اور اس چوکھٹ کی طرف بڑھے جس کا رخ ساتھ والی نسبتاً بڑی کوٹھی کی طرف تھا۔ مگر ابھی وہ تینوں چوکھٹ کے قریب ہی پہنچے تھے کہ اچانک گولیوں کی زوردار تڑتڑاہٹ ابھری۔ اس کے ساتھ ہی کئی انسانی چیخوں کی کری آوازیں فضا میں بلند ہو گئیں۔ یہ چیخیں استاد ٹکڑی یا اس کے دونوں حواریوں کی نہیں تھیں۔ وہ تو چوکھٹ کے قریب پہنچتے ہی پوری طرح ٹھٹ گئے تھے، اور پھر خطرہ محسوس کرتے ہی بجلی کسی پھرتی کے ساتھ خود کو دائیں بائیں دیوار کی آڑ میں کر لیا تھا۔ نامعلوم حملہ آوروں کی گولیوں نے شاید دوسری کوٹھی میں موجود موالیوں کو شکار کر لیا تھا، اور یہ بھیانک چیخیں انہی کی تھیں جنہوں نے در و دیوار تک کو لرزا دیا تھا۔ ہمارے دماغ سائیں سائیں کرنے لگے۔ ادھر استاد ٹکڑی اور اس کے دونوں حواریوں نے دونوں جانب کی دیوار کی آڑ لیتے ہوئے نامعلوم حملہ آوروں پر فائرنگ شروع کر دی۔ گولیوں کی سماع شکن گھن کرج سے یہ قبر نما کوٹھی لرز اٹھی تھی۔ اس اچانک اور سنسنی خیز صورتحال کے سامنے ایک لمحے کو میں بھی پریشان اور سراسیمہ ہو گئی تھی، مگر چونکہ یہ حملہ ہمارے دشمنوں پر کیا گیا تھا، اس لیے دل کو میں نے مضبوط کیے رکھا تھا۔ شینا کے چہرے پر بھی خوف یا سراسیمگی کے بجائے ایک جوش کی سی کیفیت حویدہ تھی۔ میری طرح شاید اسے بھی اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ باہر فائرنگ کرنے والوں کا تعلق ہمارے خیر خواہوں سے ہی ہو سکتا تھا۔ ذرا ہی دیر بعد یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری نہ ہوئی کہ اس متروک اوتارے کے اندر فائرنگ کرنے والوں کی تعداد کچھ زیادہ نہ تھی۔ باہر طور ادھر استاد ٹکڑی بھی اپنے ساتھ کوئی بھاری نفری نہیں رکھتا تھا۔ مجھے بہرحال حیرانی ہو رہی تھی کہ آخر یہ نامعلوم حملہ آور کون تھے۔ استاد ٹکڑی اور اس کے دونوں حواری دیوار کی آڑ سے برابر فائرنگ میں مصروف تھے۔ میں نے متوحش سی نگاہوں سے شینا کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ کسی اندرونی جوش کے تحت تمتما رہا تھا، لیکن وہ خاموش تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی موقع کی منتظر ہے۔ میری بھی نگاہیں استاد ٹکڑی اور اس کے دونوں حواریوں پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ بڑی بے فکری کے ساتھ جوابی فائرنگ میں مصروف تھے۔ فائرنگ کے دوران میری سماعتوں میں 2-3 بار انسانی چیخ کی آوازیں ٹکرائی تھیں، جس کا مطلب تھا کہ استاد ٹکڑی اور اس کے دونوں گرگوں نے حملہ آوروں کے چند ایک افراد مار گرائے تھے۔ کوٹھی میں اور کوئی دروازہ نہ تھا سوائے اس ایک اندھیری اور بغیر دروازے والی چوکھٹ کے، وہ بھی ساتھ والی کوٹھی کے اندر کھلتا تھا، یعنی کوٹھی سے نکلنے کا اور کوئی دوسرا راستہ نہ تھا، ورنہ تو ہمارے فرار ہونے کا یہ موقع بہت بہترین تھا۔
بہرحال ہمارے لیے اتنی امید کافی تھی کہ ہمارے نامعلوم خیر خواہوں نے استاد ٹکڑی اور اس کے دونوں بدمعاش حواریوں پر حلہ بول دیا تھا، لہٰذا میرے اور شینا کے پاس ایک جگہ کونے میں دبک کر اپنے ان نامعلوم خیر خواہوں کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہماری متوحش نگاہیں استاد ٹکڑی اور اس کے دونوں ساتھیوں پر بھی جمی ہوئی تھیں۔ ان کے خوفناک چہرے اس وقت جوش سے بھرے ہوئے تھے۔ استاد ٹکڑی البتہ فائرنگ کرتے ہوئے انتہائی مضحکہ خیز نظر آ رہا تھا۔ اس کا 3 فٹی وجود بندوق کے سائز کے برابر ہی لگ رہا تھا، جسے وہ بڑی کمال ہوشیاری اور مہارت کے ساتھ سنبھالے ہوئے حملہ آوروں پر فائرنگ میں مصروف تھا۔ دوسری طرف نامعلوم حملہ آوروں کے بارے میں مجھے بے چینی سی ہونے لگی۔ پتہ نہیں یہ نامعلوم حملہ آور ہمارے ہی کسی دوسرے دشمن کے ٹولے سے تعلق نہ رکھتے ہوں، کیونکہ اس وقت میں اور شینا اپنے اپنے مقاصد کی جنگیں مشترکہ طور پر لڑنے میں مصروف تھے۔ یہی سبب تھا کہ ہمارے دشمن بھی اب مشترکہ ٹولے کی صورت اختیار کرنے لگے تھے۔ بے شک ان کے درمیان ذاتی اناد اور بعض مخاصمتیں ختم نہیں ہوئی تھیں، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اور شینا اپنے مشترکہ دشمنوں کے لیے غیر معمولی طور پر اہم ہوتے چلے جا رہے تھے۔ کوئی مجھے اور شینا کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دینے پر کمر بستہ تھا، تو کوئی دشمن ہمیں اپنے وسیع تر مفادات کی خاطر زندہ رکھتے ہوئے زندہ درگور کر دینا چاہتا تھا۔ دادو کے معروف پہاڑی سلسلے لکی میں گزرے ہوئے بھیانک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات میں ابھی تک فراموش نہ کر پائی تھی۔ الغرض حالات کے گرداب میں شینا اور میں اس قدر اور بار بار ڈوب ڈوب کر ابھرے تھے کہ اب ہمیں کسی غیبی امداد پر بھی اپنے کسی دشمن کا ہی گمان ہونے لگتا۔ لہٰذا اب بھی ہماری بدگمانی کا یہی سبب تھا کہ استاد ٹکڑی اور اس کے دونوں حواریوں کو اس کوٹھری میں قبر بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ نامعلوم حملہ آوروں کی طرف سے بھی میں اور شینا شک میں مبتلا تھے۔ دونوں مخالف ٹولوں کے درمیان خوب ٹھن چکی تھی اور استاد ٹکڑی اور اس کے دونوں حواری خوب جم کر اپنے دشمنوں کے حملوں کا منہ توڑ جواب دے رہے تھے۔ گمنام حملہ آوروں کی تعداد کتنی تھی اس کا ابھی صحیح طور پر اندازہ نہیں ہو رہا تھا، تاہم ان کی طرف سے وقفے وقفے سے فائرنگ سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کے پاس اسلحہ خاصی تعداد میں تھا۔ وہ باقاعدہ گھات لگا کر آئے تھے، جبکہ استاد ٹکڑی اور اس کے 2 حواریوں کے پاس خاطر خواہ اسلحہ نہ تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ ان کے کاندھوں پر بندھی ہوئی گولیوں کی اضافی پٹی تیزی سے ختم ہونے لگی تھی اور اب ان کے چہروں پر پریشانی جھلکنے لگی تھی۔ مان فائرنگ کے ایک درمیانی وقفے کے دوران میں استاد ٹکڑی کے ایک حواری نے قدرے تشویشناک لہجے میں استاد ٹکڑی سے کہا، استاد ہمارے پاس اسلحہ ختم ہونے کو ہے، ہم زیادہ دیر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کی بات پر استاد ٹکڑی، جس کا چہرہ پہلے ہی موجودہ صورتحال پر کسی گہری پریشان کن سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، اپنے ساتھی کی بات پر مزید پریشان ہو گیا، اور ایسے میں اس کے دوسرے حواری بخشل نے تجویز دیتے ہوئے استاد سے کہا، استاد میرا خیال ہے کہ ہمیں اب جوابی فائرنگ بند کر دینا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ انہی دونوں چھوکریوں کے ساتھی ہیں، اب ان چھوکریوں کو گن پوائنٹ پر رکھ لینا چاہیے۔ بخشل کی اس منحوس تجویز پر میں اور شینا یکدم پریشان اور متوحش سی نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اگلے ہی لمحے استاد ٹکڑی کی سرسراتی ہوئی آواز ابھری، ٹھیک ہے بخشل، تم اور مٹھل ان دونوں چھوکریوں کو قابو کرو، میں ایک اور کھیل کھیلتا ہوں۔ اس کی ہدایت پا کر وہ دونوں ہماری طرف خونی نظروں سے دیکھتے ہوئے بڑھے اور پھر شینا اور مجھ پر گنیں تان کر انتہائی قہربار لہجے میں ہمیں کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ میں اور شینا متوحش نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کھڑے ہوئے اور پھر وہ ہمیں گنوں کی نالوں کا ٹھوکا دیتے ہوئے چوکھٹ کے ذرا قریب لے آئے۔ ٹھیک اسی وقت استاد ٹکڑی نے حملہ آوروں کو للکارتے ہوئے بلند آواز میں کہا، خبردار،
اگر کسی نے اندر قدم رکھنے کی کوشش کی، ورنہ ان دونوں چھوکریوں کو گولیوں سے بھون دیا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے استاد ٹکڑی نے اپنے دونوں حواریوں کو مخصوص اشارہ کیا۔ وہ اشارہ بھانپتے ہی حرکت میں آ گئے۔ پھر دوسرے ہی لمحے انہوں نے مجھے اور شینا کو دھکا دے کر چوکھٹ کے سامنے لا کھڑا کر دیا اور ہم پر گنیں سیدھی کر لیں۔ یہ صورتحال ہمارے لیے جان لیوا حد تک خطرناک تھی۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ ہمیں چارہ بنا کر جن نامعلوم حملہ آوروں کے نشانے پر کھڑا کر دیا تھا، وہ ہمارے خیر خواہ تھے یا دشمن۔ ہمارے لیے تو دونوں طرف موت ہی موت منہ کھولے کھڑی تھی۔ اچانک سامنے نگاہ پڑتے ہی میں بری طرح لرز گئی۔ وہاں ان 5 موالیوں کی خون آلود لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ سامنے والی چوکھٹ کے پار مجھے چند لمبے تڑنگے ٹاٹا پوش آدمیوں کے حولے نظر آئے۔ ان لوگوں کے ہاتھوں میں لازماً اسلحہ تھا۔ ان کی حرکات و سکنات سے اسلحے کی موجودگی کا بھی پتہ چلتا تھا۔ وہ ابھی اس متروکہ عمارت کے باہر ہی تھے۔ میں اور شینا خوفزدہ نظروں سے آنکھیں پھاڑے ان نامعلوم حملہ آوروں کی طرف تکے جا رہے تھے۔ میرا دل سینے میں بنجر توڑ رفتار سے دھڑک رہا تھا اور کنپٹیاں ماری دہشت کے سائیں سائیں کر رہی تھیں۔ اگر وہ بھی ہمارے دشمن تھے تو یقیناً اب شاید میرا اور شینا کا آخری وقت قریب آ چکا تھا، کیونکہ اب ہم دونوں طرف سے ہی خوفناک گنوں کی زد میں تھے۔ ایک ایک لمحہ بھاری گزرتا محسوس ہو رہا تھا۔ خوف سے ٹھٹکی ہوئی ساعتیں جیسے تھم سی گئی تھیں۔ میں اور شینا اس مخدوش گھڑی میں سانس روکے کھڑے رہے۔ تب پھر اچانک سامنے والی کوٹری کی چوکھٹ سے ایک سائے نے دیوار کی آڑ سے ذرا جھانکتے ہوئے اور کھرکھراتے ہوئے لہجے میں اندر موجود استاد ٹکڑی اور اس کے ساتھیوں کو خبردار کرتے ہوئے تہدیدی لہجے میں کہا، تم لوگ ہتھیار پھینک دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ استاد ٹکڑی کی غصیلی آواز ابھری، میں اپنا سوال دہرانے کا عادی نہیں ہوں، میں صرف 10 تک گنوں گا۔ تم لوگ اس جگہ سے جتنی جلدی ہو سکے دور چلے جاؤ۔ اگر کسی کی ذرا بھی جھلک نظر آئی تو سب سے پہلے ایک چھوکری کے سر میں گولی اتار کر اس کی لاش باہر پھینک دیں گے۔ استاد ٹکڑی کی سپاکانہ دھمکی پر میں جی جان سے لرز اٹھی۔ اس پر اس وقت خون سوار تھا اور کوئی بعید نہ تھا کہ وہ حکم عدولی کی صورت میں اپنے خونی ارادے پر عمل پیرا بھی ہو جاتا۔ میری وحشت زدہ نگاہیں ہنوز سامنے نامعلوم حملہ آوروں پر جمی ہوئی تھیں، جن کی جھلک ہیولوں کی صورت میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ استاد ٹکڑی کی سپاکانہ دھمکی پر ماحول پر اعصاب شکن سکوت طاری ہو گیا تھا۔ فضا ایک بار پھر کشیدہ ہو گئی تھی۔ کسی بھی وقت کوئی ناخوشگوار واقعہ ظہور پذیر ہو سکتا تھا۔ ایک مان استاد ٹکڑی کی سناٹے دار آواز ابھری۔ میں جی جان سے لرز اٹھی۔ اس نے گنتی گننا شروع کر دی تھی۔ خوف کے مارے رگوں میں میرا خون جمنے لگا۔ اگر یہ حملہ آور اپنی ہٹ پر قائم رہے تو مجھے یہ شینا کو گولی کا نشانہ بننا پڑے گا۔ 2 استاد ٹکڑی کی گونجدار آواز دوبارہ فضا میں ابھری اور میں نے دیکھا سامنے دوسری کوٹری کی چوکھٹ کے پار ان پراسرار اور نامعلوم حملہ آوروں کے سائے بدستور موجود تھے۔ اب تو میرے حواسی جواب دینے لگے۔ دوسری طرف سے ابھی تک خاموشی طاری تھی۔ 3 میرا وجود پسینے سے تر ہونے لگا اور ٹانگوں میں کپ کپی شروع ہو گئی۔ شینا کی حالت بھی خیر ہونے لگی تھی۔ وہ تو جیسے سامنے نگاہیں جمائے سانس لینا ہی بھولی ہوئی تھی۔ 4 یقینی موت کی سرسراہٹ بہت قریب ہونے لگی۔ 5 پیروں تلے سے زمین جیسے کھسکنے لگی۔ 6 باوجود اس کے سامنے والی چوکھٹ کے پار ان پراسرار حملہ آوروں کے سائے اب تک گویا ملک الموت کی طرح نظر آ رہے تھے، جو یقیناً ہمارے سروں پر کھڑے استاد ٹکڑی اور اس کے دونوں خواریوں کی تیز اور سنسناتی ہوئی نظروں سے اوجھل نہ تھے۔ 7 8 ٹھہرو ٹھہرو، اللہ سائیں کا واسطہ تمہیں ٹھہرو، یہ لوگ ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ دفعتاً میں نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں استاد ٹکڑی کی طرف رحم طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ استاد ٹکڑی کے 8 تک گنتی گننے کے باوجود سامنے اندھیری چوکھٹ کے پار
ان متحرک سایوں کی موجودگی برقرار تھی۔ یہ صحیح کہہ رہی ہے، ماں شینا نے بھی استاد ٹکڑی سے ملتجیانہ لہجے میں کہا۔ اگر یہ ہمارے ساتھی ہوتے تو اب تک وہ تمہاری بات مان کر یہاں سے چلے جاتے۔ تم لوگ دیکھ رہے ہو، وہ ابھی تک گئے نہیں ہیں۔ استاد ٹکڑی اور اس کے دونوں ساتھیوں کے چہروں پر سناٹے دار خاموشی طاری تھی۔ ایسے میں استاد ٹکڑی نے کھرکھراتی ہوئی آواز میں سرگوشی کی، اگر یہ تمہارے دشمن ہوتے تو تم پر بھی فائر کھول سکتے تھے۔ یہ لوگ چالاکی دکھا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے سنسنی خیز انداز میں ان پراسرار حملہ آوروں سے چلا کر کرخت لہجے میں کہا، میں آخری بار تم لوگوں کو خبردار کر رہا ہوں، یہاں سے چپ چاپ چلے جاؤ، ورنہ ان دونوں چھوکریوں میں سے ایک کے سر میں گولی اتار دی جائے گی۔ مردود استاد ٹکڑی کے شفاق لہجے نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ میری متوحش نگاہیں ان سایوں پر جیسے ثبت ہو چکی تھیں۔ تفتن اعصاب شکن اور جان لیوا سناٹے میں استاد ٹکڑی کی دھماکے سے مشابہ آواز گونجی، ٹھہرو۔ اگلے ہی لمحے اچانک ایک گرجدار آواز بلند ہوئی۔ استاد ٹکڑی کے مکروہ چہرے پر بھی اس آواز کو سن کر زہر خند مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ شکر تھا کہ اس خبیث نے اب موت کی گنتی گننا بند کر دی تھی، ورنہ 10 پر میرے یا شینا کے سر پر گولی ترازی ہو سکتی تھی۔ تب میں نے وحشت انگیز نگاہوں سے سامنے دیکھا تو بے اختیار میرے سینے سے طمانینت بھری سانس خارج ہو کر رہ گئی۔ اب سامنے بیرونی کوٹری کی اندھیری چوکھٹ سے ان نامعلوم حملہ آوروں کے سائے یکلخت غائب ہو چکے تھے۔ چند لمحے تک استاد ٹکڑی اور اس کے دونوں ہواری بغور سامنے دیکھتے ہوئے ان حملہ آوروں کی غیر موجودگی کی اچھی طرح تسلی کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد استاد ٹکڑی کے مخصوص اشارے پر اس کے دونوں ہواریوں نے مجھے اور شینا کو اندر کھینچ لیا۔ تب استاد ٹکڑی نے اپنے دوسرے ہواری سے تہکمانہ لہجے میں کہا، مٹھل تو جا، ذرا آگے بڑھ کر ان لوگوں کو دیکھ جا کر، کہیں یہ لوگ آس پاس نہ چھپے کھڑے ہوں۔ جان کس کو پیاری نہیں ہوتی۔ ان مخدوش اور جان لیوا لمحات میں مٹھل جیسے بدماش کے چہرے پر ایک لمحے کو تذبذب کے آثار ابھرے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ باہر جانے سے کترا رہا ہے۔ ادھر استاد ٹکڑی نے بھی اس کے چہرے پر تردد کے آثار بھانپ لیے تھے، لہٰذا وہ اس کی تشفی کی غرض سے بولا، ارے ڈرتا کیوں پڑا ہے چھورا؟ ان کی اتنی جرت نہیں کہ وہ تجھ پر حملہ کر سکیں۔ اگر انہیں ایسا کرنا ہوتا تو وہ یہاں سے رفو چکر نہیں ہوتے۔ استاد ٹکڑی کے تسلی دینے پر مٹھل کی ہمت بندی اور وہ گن مضبوطی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر کوٹھی کی چوکھٹ سے نکلا اور نہایت محتاط انداز میں بیرونی کوٹھی سے گزرتا ہوا داخلی چوکھٹ کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ استاد ٹکڑی نے اپنے ساتھ کھڑے دوسرے ہواری بخشل سے کہا، ارے بخشل، تو بھی مٹھل کے ساتھ جا کر باہر کا اچھی طرح جائزہ لے۔ جا بابا تکڑا، شاباش۔ بخشل نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور وہ بھی اپنے ساتھی مٹھل کے پیچھے ہو لیا۔ مجھے ایک بار پھر انجانے خوف اور جان لیوا اندیشوں نے کھیل لیا۔ اب اندر کوٹھی میں اور شینا استاد ٹکڑی کے رحم و کرم پر تھے۔ اس نے ہمیں ذرا فاصلے پر کوٹھی کی دیوار سے لگا دیا تھا، پھر خود چوکھٹ کے قریب ہی ہم پر گن تانے اپنے دونوں ساتھیوں سے مخاطب ہو کر بولا، اڑے چھورو، ذرا باہر تو نکل کر دیکھ لو، ہم اب یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتے، ہمیں ہر قیمت پر اب یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اس کے بعد ماحول میں قبر جیسی خاموشی طاری ہو گئی۔ میں وحشت زدہ نگاہوں سے شینا کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے اس کا چہرہ جوش میں تمتمایا ہوا سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ کچھ کرنا چاہتی ہو، کوئی ایسی مزاحمت جو موجودہ حالات کی خطرناک بازی کی کایا پلٹ کر رکھ دے۔ کچھ ایسے ہی جارحانہ عزائم کی سرخی حویدہ تھی شینا کے چہرے پر۔ استاد ٹکڑی کے ایما پر اس کے دونوں مسلح ساتھی مٹھل اور بخشل باہر جا چکے تھے۔ ایک بار پھر میری رگوں میں خون گرم سیال کی طرح گردش کرنے لگا۔ ایک بار پھر کسی بھی لمحے مخدوش حالات کی سنسنی کو محسوس کرتے ہوئے میرے رگوپے میں خوف کی سنسناہٹ اترنے لگی، اور اچانک باہر قبرستان کے پرہول سناٹے میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونجی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں اٹک گیا۔
شینا بھی اپنی جگہ لرز گئی۔ استاد ٹکڑی کے چہرے پر جیسے کئی طوفان گزر گئے۔ گولیوں کی سما خراش گھن گرج پر وہ مردہ خور بجو کی طرح زور سے اچھلا تھا۔ کن پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی اور پھر اگلے ہی لمحے وہ چوکھٹ کی دیوار کی آڑ لے کر کھڑا ہو گیا۔ فائرنگ کے بعد اب پھر سناٹا چھا گیا تھا۔ میرا تو یہ سوچ کر ہی دل ڈوبا جا رہا تھا کہ کیا بخشل اور مٹھل باہر ان نامعلوم حملہ آوروں کی گولیوں کا نشانہ بن چکے تھے۔ اگر ایسا تھا تو یقیناً سفاک استاد ٹکڑی اس کا بدلہ ہم دونوں کے وجود میں گولیوں کی بوچھار کر کے لینے میں ذرا بھی تامل نہیں کرے گا۔ استاد ٹکڑی نے غصے سے دانت پیستے ہوئے ہماری جانب شعلہ بار نظروں سے دیکھا، جیسے اس کے دونوں ساتھیوں بخشل اور مٹھل پر ہم نے فائرنگ کی ہو۔ اب تم دونوں میں سے ایک کو مرنا ہوگا، مان استاد ٹکڑی نے سناٹے دار لہجے میں کہا اور اپنی گن کا رخ میری طرف کر لیا۔ موت کو سامنے پا کر میری روح لرز اٹھی۔ شینا کے چہرے پر بھی بوکھلاہٹ پھیل گئی۔ ٹھیک اسی وقت پھر سے کسی نے استاد ٹکڑی کو مخاطب کر کے بآواز بلند کہا، استاد جلدی سے باہر آؤ، میں نے اور بخشل نے ان حملہ آوروں کو ہلاک کر ڈالا ہے۔ یہ اس کے ساتھ ہی مٹھل کی آواز تھی، جسے سن کر میں اور شینا بری طرح چونکے تھے۔ اپنے ساتھی مٹھل کی آواز پر استاد ٹکڑی کے چہرے پر ایک لمحے کو الجھن آمیز لکیروں کا جال سا بن گیا۔ وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں، تاہم وہ چوکھٹ کے قریب دیوار کی آڑ لیتے ہوئے اپنے ساتھی سے چلا کر بولا، تم اندر کیوں نہیں آتے؟ اور یہ بخشل کہاں ہیں؟ استاد ٹکڑی غضب کا شاطر شخص تھا۔ وہ اسے دشمن کی چال سمجھ کر محتاط انداز اپنائے ہوئے تھا۔ اس عجیب اور سنسنی خیز صورتحال پر خود مجھے بھی ایک لمحے کو جھٹکا لگا۔ میرے دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ نہیں استاد، میں تمہاری مدد کے بغیر اندر نہیں آ سکتا۔ اچانک باہر سے مٹھل کی دبی دبی آواز ابھری، بخشل زخمی ہیں، دشمن کی تعداد تھوڑی تھی، انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا تھا، ہم نے چند کو ہلاک کر ڈالا ہے، اب میں ان کے 3 آدمیوں کو بھی زندہ حالت میں اپنی گن سے کور کیے کھڑا ہوں۔ میری نگاہیں استاد ٹکڑی کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ شدید تذبذب کا شکار نظر آ رہا تھا، جیسے یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہو کہ اسے کون سا قدم اٹھانا چاہیے۔ اس کے چہرے سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ باہر موجود اپنے ساتھی کی بات سے مطمئن نہیں ہے۔ پھر اس کے چہرے پر کچھ ایسے مکارانہ تاثرات ابھرے جیسے وہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچ گیا ہو، لہٰذا وہ دوبارہ چلا کر بولا، نہیں، میں نہیں آ سکتا باہر، میں نے بھی ان دونوں چھوکریوں پر گن تانے رکھی ہے۔ تم ایسا کرو، دشمنوں کے ان تینوں ساتھیوں کو گن پوائنٹ پر رکھ کر اندر لے آؤ۔ اس کی بات پر باہر ایک گمبھیر سی خاموشی طاری ہو گئی۔ ادھر میں نے شینا کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ مجھے کسی اندرونی کشمکش میں مبتلا نظر آیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے استاد ٹکڑی کی طرح اسے بھی اس بات کا شک ہو چکا تھا کہ باہر صورتحال وہ نہیں ہے جو استاد ٹکڑی کا ساتھی مٹھل سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے گھٹے گھٹے لہجے سے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایسا کسی دباؤ کے نتیجے میں کہہ رہا تھا تاکہ کسی طرح استاد ٹکڑی اس مقبرہ نما کوٹھی سے باہر نکل آئے۔ میں نے دیکھا شینا کی نگاہیں استاد ٹکڑی کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھیں۔ استاد ٹکڑی ہماری طرف سے کچھ غافل ہو چکا تھا اور باہر اپنی تیز نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس نے دیوار کی آڑ لے رکھی تھی۔ تب میں نے ایک سنسنی خیز منظر دیکھا۔ شینا نے بلی کی سی پھرتی کے ساتھ اپنی جگہ چھوڑی اور 2-3 قدم تیزی سے چل کر اس نے 3 فٹی استاد ٹکڑی کے اوپر چھلانگ لگا دی۔ ادھر استاد ٹکڑی کو بھی خطرہ محسوس ہو چکا تھا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ شینا جنگلی بلی کی طرح اس پر جھپٹی اور استاد ٹکڑی کو اپنے ساتھ رگیدتی ہوئی زمین پر آ رہی۔ نتیجتاً استاد ٹکڑی کے ہاتھوں سے گن چھوٹ کر پرے جا گری۔ میرا دل یک بار کی زور سے دھڑکا اور پھر جیسے میرے وجود میں بھی بجلیاں بھر گئیں۔ میں نے بھی شینا کی دیکھا دیکھی اپنی جگہ سے حرکت کی اور زمین پر گری گن پر جھپٹی۔ ادھر استاد ٹکڑی نے جانے کون سا داؤ شینا پر آزمایا تھا کہ شینا ایک کربناک چیخ مار کر 3 فٹی وجود پر سے
اسپرنگ کی طرح اچھل کر ذرا پرے جا گری، لیکن جب تک استاد ٹکڑی اٹھتا میں نے کان اس پر تان لی اور خرائی، خبردار، اگر ذرا بھی حرکت کی تو گولیوں سے بھون کر رکھ دوں گی۔ میرے جوشیلے لہجے سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں، مگر استاد ٹکڑی کو مجھ جیسی چھوکری سے آتشی ہتھیار چلانے کی توقع نہ تھی، اس لیے اس نے پھرتی کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ بلند کر لیے۔ میں فوراً سمجھ گئی وہ اب مخصوص کھٹکے سے اپنی آستینوں میں چھپے ہنٹر نکالنا چاہتا ہے، جنہیں استعمال کر کے حریف کو بے بس کر دینے کا وہ ماہر تھا۔ لیکن میں تیار تھی، آپوں آپ میرے اندر کا فطری جوش اور سرکشی ایک دم ابھر آئی تھی، جس پر ایک لمحے کے لیے میں خود بھی حیران ہو جایا کرتی تھی۔ لہٰذا میں نے اس رذیل انسان کے گندے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے کے بجائے گن کا رخ اس کے ادھورے پیروں کی طرف کر کے لپلپی دبا دی۔ ٹھک گجدار آواز کے ساتھ آہنی نال نے برسٹ اگلا اور استاد ٹکڑی کا 3 فٹی وجود فٹ بال کی طرح ہوا میں اچھل کر دور جا پڑا۔ اب اگر تو نے حرکت کرنے کی کوشش کی تو تیرے اس ناپاک وجود میں لات تعداد روشن دان بنا دوں گی۔ میں نے شعلے اگلتی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ استاد ٹکڑی کا چہرہ موت کی سردی سے پیلا پڑ گیا تھا۔ ادھر شینا بھی میرے قریب آ گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے کوٹھی کی چوکھٹ سے 4-5 مسلح ٹاٹا پوش افراد اندر داخل ہو گئے۔ میں اور شینا انہیں دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹکے، غیر ارادی طور پر میری گن کا رخ ان کی طرف ہو گیا۔ انہوں نے بخشل اور مٹھل کو دبوچ رکھا تھا، وہ دونوں خاصے زخمی دکھائی دے رہے تھے۔ مکار استاد ٹکڑی نے درست اندازہ لگایا تھا کہ باہر صورتحال اس کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ میڈم شینا، ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، فوراً نکل چلو۔ ان میں سے ایک قدرے لمبے اور چھریرے جسم کے مالک ٹاٹا پوش نے موتبانہ لہجے میں شینا سے کہا، اور میں بری طرح ٹھٹکی۔ یہ لوگ شینا کے ہی ساتھی تھے۔ ادھر شینا بھی ٹاٹا پوش کی شناسہ آواز پر خوشی سے کھل اٹھی۔ وہ شاید ان پراسرار حملہ آوروں کو پہچان چکی تھی۔ اس کے بعد میں اور شینا ان سے جا ملے۔ استاد ٹکڑی اور اس کے دونوں زخمی ساتھیوں کی مشکیں کسنے اور انہیں گٹھریوں کی طرح ایک کونے میں پھینک کر ہم سب اس مقبرہ نما عمارت سے باہر نکل آئے۔ باہر چار سو تاریکی سناٹا پھیلا ہوا تھا، سردی بھی غضب کی پڑ رہی تھی۔ ہم سب تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگے اور پھر کچھ فاصلے پر ہمیں ایک سوزوکی جیپ دکھائی دی۔ ہم سب پھرتی کے ساتھ اس میں سوار ہو گئے اور اگلے ہی لمحے جیپ اسٹارٹ ہو کر ایک جھٹکے کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ میں اور شینا جیپ کے عقبی حصے میں آمنے سامنے کی نشستوں پر برائے جمان تھے۔ ہمارے ساتھی بھی اپنی اپنی سیٹوں پر خاموش بیٹھے تھے۔ انہوں نے اب اپنے چہروں سے ڈھاٹے کھینچ لیے تھے۔ جیپ وہی چھریرے جسم والا شخص چلا رہا تھا جس نے سب سے پہلے موتبانہ انداز میں شینا کو مخاطب کیا تھا۔ داس، مجھے یقین نہیں آ رہا یہ تم ہو؟ مہان شینا نے عقب سے اس کی طرف دیکھ کر مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ داس، یہ نام میرے لیے اجنبی تھا اور نام سے ہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ہندو ہے۔ آخر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ ہم یہاں دشمنوں کے قبضے میں ہیں؟ شینا نے دوبارہ مسرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ جی میڈم، یہ سب کھرانا صاحب کی مہربانی ہے، داس نامی شخص نے سامنے بند اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے فخر آمیز لہجے میں کہا، اور میں کھرانا صاحب کے نام پر چونکے بنا نہ رہ سکی۔ پھر مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ان کا تعلق اناج کے بیوپاری بھگوان داس کھرانا المعروف سیٹھ بابو کھرانا سے ہے۔ لیکن شینا کی طرح میرا ذہن بھی سوالیہ نشان بن کر رہ گیا تھا کہ آخر ان کو ہماری یہاں موجودگی کا کس ذریعے سے علم ہوا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ سب کیسے ہوا؟ کھرانا صاحب کو یہ کیسے پتہ چلا کہ جوش مسرت سے شینا اپنا جملہ بھی مکمل نہ کر سکی۔ جیپ ڈرائیو کرتے ہوئے داس نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا، میڈم آپ بالکل شانت ہو جائیں، فارم پر پہنچ کر آپ کو سب معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جیپ میں خاموشی چھا گئی۔ جیپ ناموار تاریک راستوں پر ہچکولے کھاتی ہوئی بالآخر ہموار سڑک پر آ گئی۔ شاید یہ کوئی شارٹ کٹ راستہ تھا، کیونکہ لگ بھگ نصف گھنٹے مزید اس سڑک پر محو سفر رہنے کے بعد
اب جیپ مین شاہراہ پر آ گئی تھی۔ پونے گھنٹے کی مزید متواتر ڈرائیونگ کے بعد جیپ کی رفتار آہستہ ہونے لگی اور پھر اچانک اس نے بائیں جانب قطرے نشیبی اور بل کھاتے کچے راستے پر موڑ کاٹا اور ذرا ہی دیر بعد کھرانہ فارم کے گوداموں کی روشنیاں نظر آنے لگیں۔ جیپ فارم کی ایک عمارت کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ ہم سب نیچے اتر آئے۔ داس نامی اس شخص نے اپنے ساتھیوں کو جیپ کے پاس ہی چوکس کھڑے رہنے کی ہدایت دی اور پھر مجھے اور شینا کو عمارت کے اندر ایک خاصے کشادہ کمرے میں لے آیا۔ داس نے فوراً کمرے کی بتیاں روشن کی اور پھر ہمیں قریب رکھے صوفوں پر بیٹھنے کو کہا اور خود بھی ایک گہری سانس لے کر قریبی صوفے پر پرائے چمان ہو گیا۔ پھر داس نے مختصر الفاظ میں اپنے کارنامے کے بارے میں آگاہ کر دیا، جس سے ہمیں علم ہوا کہ جب مجھے سردار طوطا خان اور اعجاز کے کارندوں نے اغوا کیا تو شینا اس وقت سیٹھ بابو کھرانہ کے پاس تھی۔ شینا نے فوراً اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ حرکت سردار طوطا خان اور اعجاز کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس نے اپنے شک کا اظہار سیٹھ بابو کھرانہ سے بھی کیا تھا۔ اس نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ اس کے بعد شینا نے فوری ایکشن لیتے ہوئے انکل لال کے ذریعے نئے ڈی پی او سکندر علی سمیت سردار طوطا خان کی حویلی میں چھاپہ لگوایا، مگر شینا کو سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ شینا کے ایما پر استحخانے کی بھی تلاشی لی گئی، مگر وہاں گندم کی بوریاں اور زنگ آلود زرعی آلات کے علاوہ اور کچھ نہ ملا، حالانکہ مجھے اس وقت اسی حویلی کے ایک دوسرے خفیہ قید خانے میں قید رکھا گیا تھا۔ یعنی حویلی میں 2 تہہ خانے تھے، لازماً دوسرا تہہ خانہ شینا کے علم میں نہ تھا۔ اس بیچاری کو تو ایک ہی تہہ خانے کا علم تھا۔ بہر طور شینا کا دل پھر بھی یہی گواہی دے رہا تھا کہ میں سردار طوطا خان ہی کی حویلی میں قید ہوں۔ بعد میں شینا نے بڑی جرأت کے ساتھ دوسرے تہہ خانے کا کھوج لگا لیا اور مجھ تک پہنچ گئی، مگر بدقسمتی سے بعد میں وہ بھی سردار طوطا خان اور اعجاز جیسے درندہ صفت بھیڑیوں کے بھٹ میں پھنس کر رہ گئی۔ بعد میں شینا جب ایک چال چلتے ہوئے طوطا خان اور اعجاز کھوڑوں کے آدمیوں کے ساتھ وہاں سے باہر نکلی تو کسی طرح سیٹھ بابو کھرانہ کے خاص آدمی داس کی نگاہ شینا پر پڑ گئی اور اس کا ماتھا ٹھٹکا۔ در حقیقت شینا کے پراسرار طور پر غائب ہوتے ہی سیٹھ بابو کھرانہ ٹھٹکا تھا اور اس کا بھی ذہن سردار طوطا خان اور اعجاز کی طرف ہی چلا گیا کہ یہ حرکت بھی انہی دونوں کے سوا اور کسی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ سیٹھ بابو کھرانہ نے اپنے خاص آدمی داس کو سردار طوطا خان کی حویلی پر کڑی نگاہ رکھنے کے لیے کہا، جس کے نتیجے میں کسی طرح شینا کو ان کے آدمیوں کے ساتھ ڈال لیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ سردار طوطا خان کے تہہ خانے اور حویلی سے باہر نکلنے کی میری چال کامیاب ہو گئی تھی۔ ساری تفصیل سے آگاہ ہونے کے بعد شینا نے فخریہ لہجے میں کہا۔ داس نے بھی اپنے چہرے پر دوستانہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، جی میڈم، اگر آپ حویلی سے باہر نہیں نکلتی تو مجھے نظر بھی نہ آتی، پھر تو میں شاید مایوس ہو کر چلا جاتا اور یقیناً آپ کی بازیابی کے سلسلے میں ہم اب تک بھٹک رہے ہوتے۔ میرا مقصد بھی یہی تھا داس کہ میں کسی طرح ایک بار حویلی سے باہر نکلوں، اگرچہ یہ ایک جوا ہی تھا، مگر میں نے پہلے ہی سیٹھ صاحب کے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ ساری چالیں سردار طوطا خان اور اعجاز کی ہی ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے سیٹھ صاحب نے میری اس اہم بات کو مد نگاہ رکھتے ہوئے تمہیں طوطا خان کی حویلی پر نظر رکھنے کے لیے چوکس کر دیا تھا۔ حالانکہ مجھے جیکب آباد لے جانے کے لیے جس گاڑی میں سوار کرایا گیا تھا اس وقت تاریک شیشے چڑھے ہوئے تھے، مگر میں نے راستے میں خود کو ظاہر کرنے کی غرض سے دانستہ سردار طوطا خان کے کارندوں سے کسی قریبی پی سی او سے فون کی بھی اجازت لی تھی تاکہ تاریک شیشوں کی گاڑی سے باہر نکل سکوں۔ میں نے آپ کو اسی وقت ہی دیکھا تھا اور بری طرح ٹھٹکا تھا، داس نے کہا، مگر حیرت ہے سردار طوطا خان کے آدمی اتنے ہی گاؤدی تھے کہ آپ کی یہ چال سمجھ نہیں پا رہے تھے اور بڑے آرام سے کسی قریبی پی سی او سے فون کرنے کی بھی اجازت دیتی، حالانکہ ان کے پاس موبائل بھی ہوں گے۔ ہاں، میں نے بڑی چالاکی کے ساتھ انہیں اس بات پر مجبور کیا تھا کہ جیکب آباد جانے سے پہلے میں انکل لال محمد لاڑک کی
سرکاری رہائشگاہ پر فون کر کے بیگم لاڑک کی موجودگی یا غیر موجودگی معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ اس بات پر دودہ خان کے کارندوں نے مجھے فون کی اجازت دے دی۔